बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी अदालत के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी सिविलियन का आर्मी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़, उसमें बहुत अहम पेशरफ सामने आई है और अदालत ने आज ट्रायल रोक दिया है। आर्मी अदालतों में ट्रायल को रोक दिया है और अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो जो ज़िम्मेदार होगा, भले हुकूमत चली जाए, जो भी ज़िम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 6 रुकनी बेंच था उमर बंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन साहब, मुनीब अख्तर, याहिया अफरीदी, मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। उन्होंने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो दलाइल देते हुए अदालत को वफाक के मौक़िफ़ से आगाह किया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपील का हक मिलने की बाबत हुकूमत से पूछने की हदायत दी थी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समाअत का हवाला देते हुए कहा कि मैंने 9 मई के पीछे मुनज़्ज़म मनसूबे की बात की थी और हंगामा रही की तस्वीर भी अदालत के सामने पेश की थी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि किसका ट्रायल फौजी अदालतों में होगा, किसका नहीं, इसका इंतखाब कैसे किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम बहुत मुहतात हैं कि किसके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलना है। 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत में दिखाए गए वीडियो क्लिप्स से जाहिर है कि 9 मई की हंगामा राय में बहुत से अफराद शामिल थे। बड़ी तादाद में होने के बावजूद एहतियात के साथ 102 अफराद को कोर्ट मार्शल के लिए मुंतखब किया गया। उनका कहना था कि 9 मई जैसा वाक़या मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ और ऐसे वाक़यात की मुस्तकबिल में इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा मियाँ वाली एयरबेस पर जब हमला किया गया उस वक्त वहाँ जंगी तैयारे खड़े थे, ऐसा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या किसी और जगह भी हो सकता था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझसे शफाफ ट्रायल की बात की गई थी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इस फैसले में एक फ़र्क है। जब आम शहरी सिविल जुर्म करें तो मुकदमा आम अदालतों में चलता है। 21वीं तरमीम के बाद जो सूरत हाल है वो तब्दील हुई है। अटॉर्नी जनरल ने आर्मी एक्ट 2015 का सेक्शन 21B अदालत में पढ़ के सुनाया और कहा कि इसके तहत होने वाले जराइम के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि आर्मी एक्ट 2015 में ज़्यादा जोर दहशतगर्द ग्रुप्स पर दिया गया था, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक्ट में अफराद का तस्करा भी मौजूद है। 21वीं आईनी तरमीम से कबल भी आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन का इतलाक का जिक्र मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से दरियाफ्त किया कि आइन में शहरियों को बुनियादी हकूक हासिल हैं और एक कानून आर्मी एक्ट में मखसूस पाबंदियों के जरिए शहरियों के बुनियादी हकूक कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस्तफसार किया कि क्या आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे अख्तियार से खारिज है, जिसके जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक का इतलाक नहीं होता। बात बड़ी क्लियर हो गई। और याहिया अफरीदी साहब का यह सवाल था कि क्या आर्मी एक्ट पर इंसानी जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं जो आईन पाकिस्तान ने दिए हैं, और आईन पाकिस्तान तो ये कहता है आर्टिकल 8 कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी हो। और अटॉर्नी जनरल से जब ये सवाल किया गया कि आर्मी एक्ट क्या बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, उन्होंने कहा हाँ जी, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक का इतलाक नहीं होता। जस्टिस मुनीब ने कहा कि आपके दलाल से तो मालूम होता है कि बुनियादी हकूक ख़त्म हो गए हैं, क्या पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, पार्लियामेंट आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि यह कभी नहीं हो सकता कि बुनियादी इंसानी हकूक कभी आ रहे हैं और कभी जा रहे हैं। कानून बुनियादी हकूक के तनाजुर में होना चाहिए। आपकी ये दलील है कि रियासत की मर्जी है बुनियादी हकूक दे या न दे। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने इस्तफसार किया कि 21वीं तरमीम में अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि बुनियादी हकूक को सिर्फ कानून साजी से ख़त्म किया जा सकता है। इस बारे में सोचें। पाकिस्तान के निज़ाम अदल में अदलिया की आज़ादी को मरकज़ी हैसियत हासिल है और सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी इंसानी हकूक है। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक करार दे चुकी है, हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि साल 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आईन पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया गया, मगर अब ऐसा नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि ब्रिगेडियर FB अली केस रिटायर्ड फौजी अफसरान से मुतल्लिक था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का तरीक़ाकार मैं बताऊंगा, फिर अदालती सवाल पर आएंगे। जिस कमांडिंग ऑफिसर की ज़ेरे निगरानी जगह पर जो कुछ होता है उसकी रिपोर्ट दी जाती है और उसे GHQ अरसाल किया जाता है। बात को जारी रखते हुए अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इसके बाद आर्मी एक्ट रूल्स के तहत एक इंक्वायरी शुरू की जाती है। अगले मरहले में मुलजिम की कस्टडी ली जाती है। पहले इंक्वायरी की जाती है और फिर उसके बाद मुलजिम की कस्टडी ली जाती है। अदालत में अभी समाअत चल रही थी तो दौरान समाअत तेज़ बारिश की वजह से जो बारिश का शोर था उसकी वजह से अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब के जो दलाइल थे वो डिस्टर्ब भी हुए। अपने दलाइल जारी रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुलजिम की कस्टडी लेने के बाद शवाहिद की समरी तैयार करके चार्ज किया जाता है।
الزامات بتا کر شہادتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، لیکن اگر کمانڈنگ افسر شواہد سے مطمئن نہ ہو تو چارج ختم کر دیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ ملزم کو بھی چوائس دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتا ہے۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے دوران ملزم کسی لیگل ایڈوائزر سے مشاورت بھی کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ملزمان کو اپنے دفاع کے لیے فوجی عدالتوں میں بہت کم وقت دیا جاتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں بھی فیصلہ کثرت رائے سے ہوتا ہے اور سزائے موت کی صورت میں فیصلہ 2/3 اکثریت سے ہونا لازمی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا یہاں یہ معاملہ اس کیس سے متعلق نہیں ہے، چونکہ یہاں کوئی ایسا اوفینس نہیں ہے جس کے تحت یہ کہا جائے کہ سزائے موت ہوگی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ بادی نظر میں گرفتار 102 ملزمان میں سے کسی کو سزائے موت یا 14 سال سزا نہیں دی جائے گی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کا مطلب ہے کہ سیکشن 3A کا کوئی کیس نہیں ہے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کیس نکل سکتا ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرا بیان آج تک کی سٹیج کا ہے، آگے کیا ہوتا ہے، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، کون سے جو اوفینسز ہیں وہ ایڈ ہو جاتے ہیں، کون سے اوفینسز ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی کہ 9 مئی کے واقعات پر ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے فیصلوں میں تفصیلی وجوہات کا ذکر ہوگا اور باقاعدہ طور پر تفصیلات دی جائیں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے آگاہ کیا کہ پاک فوج 9 مئی کے واقعات پر ابھی صرف تحقیقات کر رہی ہے، تاحال فوجی عدالتوں میں کسی ملزم کا ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹرائل سے پہلے حلف بھی لیا جاتا ہے، یہ حلف کورٹ میں تمام اراکین، ایڈوکیٹ اور شارٹ ہینڈ والا بھی لیتا ہے۔ ملزم کو سزا سیکشن 105 اور رولز 142 کے تحت سنائی جاتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ملزم کو سزا سنانے کے بعد کنفرمیشن کا مرحلہ آتا ہے، جس سے پہلے جائزہ لیا جاتا ہے کہ ٹرائل قانون کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا۔ اٹارنی جنرل صاحب کا کہنا تھا کہ ملزمان کو وکیل کرنے کی اجازت دی جائے گی، ملزمان پرائیویٹ وکیل کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے مزید کہا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے خلاف اپیل کے لیے سیکشن 133 موجود ہے۔ 3 ماہ سے زیادہ کی سزا پر 42 روز کے اندر کورٹ آف اپیل میں اپیل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت نے فوجی عدالتوں میں ملزمان کو اوپن ٹرائل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ملزمان کے وکیل اور اہل خانہ مکمل ٹرائل دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم حکومت نے اس بات پر غور کرنے کے لیے عدالت سے مہلت مانگی کہ جو ملزمان ہیں کیا ان کو اپیل کا حق ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس معاملے پر بہت محتاط ہو کر غور کی ضرورت ہے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل میں کلبھوشن یادو کا کیس کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ ہمیں ایسے چلنا ہوگا کہ ملک کی پوزیشن متاثر نہ ہو، کچھ چیزوں کا میں ذکر نہیں کر رہا، بہت کچھ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کسی ریٹائرڈ جج کو 102 افراد سے ملاقات کے لیے ہم فوکل پرسن مقرر کر سکتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس حوالے سے میں آپ کو چیمبر میں بتا سکتا ہوں۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہم کسی کو بطور کمیشن یا فوکل پرسن جو سپریم کورٹ کے بیہاف پر سابق جج ہو وہ جائے، اور 102 ملزمان جو آرمی کے پاس ہیں، یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا ان کو سیل میں رکھا گیا ہے یا کمروں میں رکھا گیا ہے، تو سپریم کورٹ کو بتایا گیا کہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، لیکن ان کو اچھی حالت میں رکھا گیا ہے اور ان کی باقاعدہ طور پر ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے ریمارک دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیر حراست افراد کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے، انہیں اپنے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ جو پہلے کہا گیا تھا کہ اہل خانہ سے ملاقات کروائی جائے، تو کوئی ملاقات ہوئی تھی جس پر بتایا گیا کہ والد کے ساتھ، ملزمان کے والد کے ساتھ ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی۔ سماعت کے دوران وکیل لطیف کھوسہ صاحب بولے کہ اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوتا تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ موجودہ دور کا موازنہ آپ ضیاء الحق کے دور سے نہیں کر سکتے، یہ ضیاء الحق کا دور نہیں ہے، نہ ہی ملک میں کوئی مارشل لا لگا ہوا ہے۔ جس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جناب میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ضیاء الحق کا دور بہتر تھا اس دور سے، چونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا تھا، لیکن اتنا ظلم نہیں ہوا تھا کہ عدالتیں بھی بے بس ہو جائیں۔ اس پر پھر آنریبل جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب کو کہا کہ اس دور کا موازنہ آپ ضیاء الحق کے دور سے نہ کریں، اس وقت ملک میں کوئی مارشل لا نہیں لگا اور اس وقت ملک میں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر مارشل لا جیسی صورتحال پیدا کی گئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی کہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر فوجی عدالتوں میں ملزمان کا ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا۔ اگر یقین دہانیوں کی خلاف ورزی کی گئی تو متعلقہ افراد کو طلب کیا جائے گا۔ متعلقہ افراد سے مراد اداروں کے لوگوں کو طلب کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 9 مئی کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتوں کے خلاف جو حکم امتناعی کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جب ہم نے کہہ دیا
کہ آرمی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں ہوگا، اور وفاقی حکومت نے اس کے اوپر یقین دہانی کروا دی ہے، اور اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو ہم جو بھی ذمہ داران ہوں گے ہم ان کو طلب کریں گے اگر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی اور ہمیں آگاہ کیے بغیر اگر آرمی عدالتوں میں ٹرائل شروع کیا گیا تو پھر ہم بیٹھے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک، چونکہ ابھی آپ مانگ رہے ہیں آرمی عدالتوں کے خلاف سٹے، ابھی آرمی عدالتوں نے کوئی کام شروع نہیں کیا، خصوصی عدالتوں میں جب ٹرائل شروع نہیں ہوا تو ہم کس چیز پہ سٹے آرڈر دیں؟ ہم نے جب ان کو منع کر دیا ہے، روک دیا ہے کہ آپ نے تب تک آرمی عدالتوں میں ٹرائل شروع نہیں کرنا جب تک آپ ہمیں آگاہ نہیں کر دیتے۔ کہ جسٹس نے ملٹری کورٹس کا ٹرائل شروع کرنے سے پہلے سپریم کورٹ کو آگاہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اٹارنی جنرل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نوٹ کر رہے ہیں یہ کوئی ٹرائل نہیں شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ملٹری ایکٹ کے تحت پروسیکیوشن ہی فیصلہ کرے گی اور اپیل سنے گی، لیکن اس کیس میں جو بھی ہوگا وہ قانون سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گرفتار افراد کو ذہنی یا جسمانی مشکلات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ سپریم کورٹ کو آگاہ کیے بغیر ملزمان کا ٹرائل شروع نہیں ہوگا، حکومت چلی بھی گئی تو حکم کی خلاف ورزی پر متعلقہ ذمہ داران کو جواب کے لیے طلب کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے کے لیے ہم آرڈیننس لا رہے ہیں، ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ججز سے مشاورت کے بعد اٹارنی جنرل کی 1 ماہ کی درخواست پر آرڈر ہم کریں گے، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ کسی بھی صورت میں جو درخواستیں ہیں اس میں آپ نے کاروائی شروع نہیں کرنی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان اگر اپیل کا حق بھی دے دیتے ہیں، وکیل کرنے کا حق بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد اگر فیملی کو کورٹ ہیئرنگ سننے کا حق بھی دے دیتے ہیں، اس کے باوجود اگر ایک کمانڈنگ آفیسر جج بن کے بیٹھتا ہے تو یہ ہمارے آئین میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا ہوگا۔ ابھی تو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان ان سے یقین دہانیاں لے رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اپنے دور میں یہ سٹے آرڈر پہ چلائیں گے، روکی رکھیں گے ٹرائل کو، اور اس کے بعد پھر سارا ملبہ قاضی فیصل صاحب کے لیے چھوڑ کے جائیں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔